وہ خدا جس کو ہم سننے کو ہیں، وہ بحالی، تلافی اور خوشحالی کا خدا ہے۔ ہیلیلویا۔ وہ بحال بھی کرتا ہے، وہ معاف بھی کرتا ہے، اور وہ خوشحال بھی کرتا ہے۔ عبرانیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا پالوس رسول کا خط ہے، اس کا 4واں باب ہے، اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت مقدسہ تک ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ The Epistle of Hebrews chapter 4 verses 14 through 16۔ عبرانیوں کے نام کا خط ہے، پھر سنیے، اس کا 4واں باب ہے، اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت مقدسہ تک ہم کلام خدا میں سے سنیں گے۔ جی، کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا لکھا سردار بس کاہن جب ہے ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمان سے جو آسمانوں سے گزر گزارا گیا، ہے، یعنی خدا کا بیٹا یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے تو اقرار آؤ پر ہم قائم اپنے رہیں، اقرار پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارا ایسا کیونکہ سردار ہمارا کاہن نہیں ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو، ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں بلکہ لکھا ہے وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا ہماری گیا، طرح آزمایا گیا، تو بھی بے گناہ رہا۔ بے گناہ رہا۔ پس آؤ ہم فضل کے بس تخت کے آؤ پاس ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں، دلیری سے چلیں، تاکہ ہم پر رحم ہو تاکہ ہم پر رحم ہو، اور وہ فضل حاصل کریں اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ ہماری مدد کرے۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ایک آواز میں کہیں گے آمین۔ آمین۔ ہیلیلویا۔ کیا سنا ہے آپ لوگوں نے؟ عبرانیوں کا مصنف کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے بس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں، تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ ہیلیلویا۔ عبرانیوں کا خط ہمیں مسیح یسوع کی کہانت اور شفاعتی خدمت کی تفصیلات فراہم کرتا ہے۔ عبرانیوں کا خط دو بڑے اہم ٹاپکس پر بات کرتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ یسوع مسیح کی کہانت، He is a high priest۔ and number 2، اس کی شفاعتی خدمت، انٹرسیسری، اس کی جو منسٹری ہے۔ He is our redeemer۔ وہ ہمارا شفاعت کرنے والا ہے، وہ ہمارا چھڑانے والا ہے، ہمارا بچانے والا ہے۔ He is our mediator، وہ ہمارا درمیانی ہے۔ ہیلیلویا۔ سو دو خدمات کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے یسوع کی عبرانیوں کے خط میں، اس بات کو ذہن نشین کر لے۔ کون کون سی ہے؟ نمبر 1 یسوع کی کہانت، اور نمبر 2 یسوع کی شفاعتی خدمت۔ وہ شافع ہے، وہ شافی بھی ہے، اور وہ شافع بھی۔ شافع کہتے ہیں شفاعت کرنے والے کو، رائٹ؟ سو مصنف اس خط میں لکھتا ہے کہ یسوع بڑا سردار کاہن ہے۔ کیا ہے؟ اور سردار کاہن کی خدمت کیا ہوتی تھی؟ قوم کے لیے شفاعت کرنا۔ سردار کاہن کی خدمت کیا ہوتی تھی؟ قوم کے لیے شفاعت کرنا۔ اور صرف جو ہائی پریسٹ ہوتا تھا، سردار کاہن ہوتا تھا، اس کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ پاک ترین مقام میں داخل ہو سکتا تھا، ہولی آف ہولیز، پاک ترین مقام میں ماں سوا سردار کاہن کے کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اور یہاں تک کہ
सरदार काहन को जब पाक तरीन मकाम में जाना होता था तो उसकी कमर पर एक बेल्ट लगा होता था जिसके ऊपर बेल्स लगी होती थी, और वो हाथ में खून का प्याला लिए हुए जब पाक तरीन मकाम में दाखिल होता तो वो उछल रहा होता और उछल कर पाक तरीन मकाम में दाखिल होता। और उसके उछलने से क्या होता, वो बेल्ट जो उसकी कमर पे उस बेल्ट के साथ लगी होती थी वो शेक होती थी, और उनके शेक होने से साउंड्स निकलते थे, आवाज निकलती थी, और जो जूनियर प्रीस्ट होते थे, छोटे काहन, वो बाहर होते थे, और उस बेल्ट के पीछे एक लंबी रस्सी होती थी जो उन्होंने होल्ड की होती थी बाहर से, और सरदार काहन उस प्याले को लिए हुए उछलता उछलता पाक तरीन मकाम में दाखिल होता और उस खून को वो पाक तरीन मकाम के अंदर छिड़का करता था। अब यहां पर सरदार काहन की भी एक बहुत बड़ी आजमाइश होती थी, और वो आजमाइश क्या होती थी कि अगर सरदार काहन जो दूसरों की शफाअत करने जा रहा है, जो दूसरों के लिए मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा है, दरमियानी के तौर पर काम कर रहा है, शाफे के तौर पर काम कर रहा है, अगर उसकी जिंदगी गुनाह से मुबर्रा है तो वो सही सलामत पाक तरीन मकाम में खून छिड़कने के बाद वापस आ जाता, और जब तक वो वहां मौजूद रहता उसकी बेल्स, वो घंटियां जो बज रही होती थी, वो बाहर मौजूद काहिनों को ये पैगाम देती कि सरदार काहिन जिंदा है, और इससे उसकी इज्जत, उसकी रिस्पेक्ट और भी बढ़ती, क्योंकि उनको भी पता चल जाता कि हमारा जो बॉस है, हमारा जो उस्ताद है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसकी जिंदगी में कोई खता नहीं है, वो लाखता है, वो बेऐब है, और वो खून छिड़कने के बाद सही सलामत बाहर निकल आता। लेकिन अगर उसकी जिंदगी में गुनाह होता तो फिर वो उस पाक तरीन मकाम में एंटर होते ही मर जाता, और उसकी बेल्स की आवाज बाहर नहीं जाती, तो रस्सी खींच के उसको बाहर निकाल लेते, और उनको पता चल जाता कि सरदार काहिन साहब किन्ने के होली सी, कितने पाक थे ये, कितने बेऐब थे। सो यहां पर इब्रानियों का मुसन्निफ ये दावा करता है, सुनिए क्या दावा करता है। कहता है बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी यीशु खुदा का बेटा, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहे। और क्या इकरार है हमारा? ये कि यीशु मसीह हमारा शख्सी नजात दहिंदा है, वो खुदा का असली बेटा है, हालेलुया, जो जहान के गुनाहों की खातिर मुआ। और हमारा इकरार हमारे लिए नजात का दरवाजा खोलता है। जब हम दिल से यीशु के खुदावंद होने पर ईमान लाते हैं और जुबान से इकरार करते हैं, तो कलाम फरमाता है हम नजात पाते हैं। और हमें अपने इकरार पर, अपने ईमान पर कायम रहना है कि यीशु मसीह खुदा का अज़ली कलमा है जो मुजस्सम हुआ, जो दुनिया में आया, और उसने जहान के गुनाहों की खातिर कफारा देकर हमेशा की आज़ादी इनाउंस कर दी है। आमीन। लिखा है क्योंकि हमारा ऐसा सरदार का है नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। तो थोड़ी देर पहले मैं आपको क्या बता रहा था कि सरदार काहिन की जिंदगी अगर गुनाह से मुबर्रा होती, उसकी जिंदगी में कोई खता ना होती, उसकी जिंदगी में कोई गुनाह ना होता, तो पाक तरीन मकाम में खून छिड़कने के बाद वो सलामती से बाहर निकल आता, और उससे जो उसके शागिर्द होते, जो जूनियर प्रीस्ट होते, उनके सर फखर से बुलंद हो जाते कि जिन्हों असी फॉलो करन डे हैं ए बेऐब है। आज मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि यीशु मसीह खुदा का असली बेटा वो बेऐब है, क्योंकि हम उसके पैरोकार हैं, और वो ऐसा सरदार काहिन है जो हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा, हालेलुया। और उसके वसीला से हमें असली छुटकारा मिला है, हालेलुया, रिहाई मिली है। सो सरदार काहिन क्या करता था?
وہ قوم کی شفاعت کرتا تھا. عبرانیوں 7:25 کے مطابق وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. اور یہ یسوع کی بات ہے. وہ کبریا کی داہنی طرف بیٹھا ہے اور اپنے برگزیدوں کے لیے, اپنے خون خریدوں کے لیے, جن کے لیے اس نے کفارہ دیا ہے, جن کے لیے اس نے اپنی جان دی ہے, ان کی شفاعت کے لیے وہ ہمیشہ زندہ ہے. ہیلیلویا. وہ زمین پر رہ کر بھی شفاعت کرتا تھا, وہ آسمان پر کبریا کی داہنی طرف بیٹھ کر بھی ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے. ہیلیلویا. تو پھر تسی نہ پریشان ہویا کرو, دکھوں میں مصیبتوں میں نہ گھبرایا کریں, بلکہ مصیبتوں کو فیس کیا کریں, حالات کا مقابلہ کیا کریں. اور جب حالات بدتر یا بدترین ہوتے ہیں تو حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کریں میرا شافی زندہ ہے. ہیلیلویا. میرا شافی زندہ ہے, وہ میرا چھڑانے والا بھی ہے اور میری شفاعت کرنے والا بھی ہے. وہ آسمانوں میں سے گزر گیا اور کبریا کی داہنی طرف بیٹھا ہے. ہیلیلویا. احبار 4 باب اور اس کی 16ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ کاہن جرم کی قربانی یا قربانی کا خون لے کر خدا کے حضور میں جاتا تھا, جو کچھ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا. اب یہاں پر ایک بڑی خاص بات یہ تھی کہ جرم انسان کا تھا. جرم کس کا ہوتا؟ انسان کا. اور قربانی کس کی دی جاتی؟ کم آن. کس کی قربانی؟ خطا کس نے کی؟ اور افزانہ کون دیتا ہے؟ بولو. جانور. جرم انسانوں کا اور خون جانوروں کا. کو گل بندی پئی ہے, انصاف نہیں ہو رہا. عدل کا تقاضا کیا تھا؟ عدل کا تقاضا یہ تھا کہ جس نے جرم کیا ہے اس کا افزانہ بھی وہی دے. پنجابی چ بڑے آسان لفظاں نال اسی کہنے ہاں گناہ 2 لتاں والے دا تے افزانہ 4 لتاں والے دا. تو ایسا ممکن نہیں تھا کہ ہمیں مکمل خلاص. یہی وجہ تھی کہ لوگوں کو عارضی معافی ملتی, عارضی طور پر ان کے گناہ ڈھانک دیے جاتے, لیکن جو ہی پھر کوئی شخص دوبارہ سے گناہ کرتا تو پھر سے اس کو اپنے معافی کے لیے, اپنی تلافی کے لیے, اپنی ریسٹیٹیوشن کے لیے پھر سے قربانی چڑھانی پڑتی تھی. سمجھ رہے میری بات؟ اور جو انسان اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش اس کو بہت ویجیلنٹلی روحانی زندگی میں آگے بڑھنا ہوتا تھا, اور جہاں پر وہ گناہ کرتا اس کے گناہوں کی ایک ہی طرح سے معافی ہو سکتی تھی, اور وہ تھی قربانی. قربانی کے بغیر معافی ناممکن تھی. لیکن یہاں پر پھر مسئلہ وہی ہے کہ گناہ انسان کرتا ہے, سزا جانور کو ملتی ہے, خون جانور کا جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہمارا سردار کاہن ہے, لکھا ہے وہ ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو انسانوں کی خطاؤں کے واسطے جانوروں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون. ذرا پڑھیے عبرانیوں 9واں باب ہے اور اس کی 11 اور 12 2 آیات کو ہم دیکھیں گے کلام خدا میں سے. عبرانیوں 9واں باب ہے اور اس کی 11 اور 12 2 آیات. جی. لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر جی آیا تو اسے بزرگ تر جی اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو تو اس ہاتھوں کا بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنایا ہوا جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا یعنی نہیں اس دنیا کا نہیں. اور بکروں اور 12ویں آیت سنے, اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے بلکہ کر اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. ہیلیلویا. اور ابدی خلاصی کرائی. یہ ہے ہمارا سردار کاہن. جب اس کی اپنی باری آئی تو پھر اس کو کسی جانور کی ضرورت نہیں تھی, بیلوں بکروں بچڑوں کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ وہ اپنا ہی خون لے کر
वो बर्रा भी बन गया और बतौर काहिन भी उसने अपने आप को पेश किया। सुन रहे हैं मेरी बात? अदल का तकाजा क्या था कि गुनाह जो लत्तां वाले ने कीता है ते ओदा इवजाना भी, ते यीशु मसीह उठ के खलो गए। यीशु ने क्या, मैं करांगा। हालेलुया। ये इंसान जो गुनाह से लड़ते लड़ते थक चुके हैं, इनकी मुआफी नामुमकिन हो चुकी है, इनको आर्जी तौर पर माफी मिलती है, लेकिन जो ही गुनाह करते हैं ये इन्हें फिर से उसी प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। अब मैं इनके गुनाह का इलाज करूंगा, क्योंकि यीशु मसीह नासरी हमारे गुनाहों का शाफी है। आमीन, हालेलुया। तबीब आज़म है वो, तारीफ हो। थैंक यू। खुदा के जलाल के लिए बजाएं अगर बजानी है तो। वो तबीब आज़म है। वो बैलों बकरों बछड़ों का नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक तरीन मकाम में, और फिर लिखा है आरजी नहीं बल्कि अबदी खलासी कराई है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह का खून ये इज्तमाई नहीं है, ये इनफरादी है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू ने हमें इनफरादी तौर पर धोया है, इनफरादी तौर पर हमें छुटकारा दिया है। सो वो लाखता बर्रा अपना ही खून लेकर पाक तरीन मकाम में गया। अयूब खुदा का बंदा, जब उसके ऊपर आजमाइश आई, और आप जानते हैं कि अयूब के ऊपर किस तरह की आजमाइश थी। 3 फेजेस आए उसकी जिंदगी में, जिनमें से उसको लिटरली गुजरना पड़ा, और वो 3 फेजेस बड़े ही गंभीर थे, बड़े ही हैबतनाक थे, बड़े ही हौलनाक थे। और क्या थे वो 3 फेजेस? नंबर 1, उसका माल मता जाता रहा। नंबर 2, उसके एक ही छत के नीचे 10 के 10 बच्चे मारे गए। और नंबर 3, उसके अपने बदन पर नासूर बन गए। और कलाम में लिखा है वो मिट्टी का ठीकरा लेकर अपने बदन को खजाया करता था। ये 3 फेजेस नहायत मुश्किल तरीन थे, बहुत टफ था अय्यूब के लिए सरवाइव करना। और जब आप यक के बाद दीगरे मसाइल में से गुजर रहे होते हैं, यक के बाद दीगरे बुरे हालात में से गुजर रहे होते हैं, और उसके ऊपर आकर लोग आप पर तानाजनी शुरू कर दे, लोग आकर आपको कोसना शुरू कर दे, लोग आकर आपको बातें सुनाना शुरू कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? एक तो ताड़ा कारोबार गया, ताड़े हालात माड़े हो गए, ठीक, कुछ लोगों का अज़दवाज खराब हो जाता है, उत्तों लोग की गल्लां करते हैं। कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है? हाँ जी, खुदा दे खादमां ते बड़ियां उंगलियां चुकते ने लोग जदों कोई खुदा दा खादम बीमार हो जाता है। हाँ जी, आजमाइश में से गुजरता है, कहणगे पादरी साहब ने कोई ना कोई कीता ही होएगा सीन, बीमार हो गए ने। ईमानदारों पर लोग उंगलियां उठाते हैं। समझ आ रही मेरी बात की? नहायत मुश्किल होता है। बंदा बीमारी ते सह लेंदा है, मुश्किल हालात जो ते लंघ लेंदा है, लेकिन लोगों दी जड़ियां गल्लां होंदियां ना, वो बड़ा तंग करदियां ने, वो बड़ियां इरिटेट करदियां ने। ऐसे ही है। सो अय्यूब के साथ ऐसा ही हुआ। उसकी अपनी बीवी ने उसको बातें करना शुरू कर दी। वो नहायत मुश्किल हालात में से गुजर रहा था। 3 दोस्त आए और तीनों के तीनों उसके बरखिलाफ बातें करने लगे, और अय्यूब को ये बात बताने लगे कि तेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं तो गुनाह होगा जो तेरे ये हालात हो चुके हैं। तो ऐसे हालात में जब अय्यूब को कोई सालिस नजर नहीं आ रहा था, जब कोई दरमियानी नजर नहीं आ रहा था, जब कोई शफात करने वाला नजर नहीं आ रहा था, तो अय्यूब चीख उठा खुदा के हुजूर में। आइए पढ़िए, अय्यूब की किताब है, उसका 9वां बाब है और उसकी 33वीं आयत है। अय्यूब एक शफात करने वाले को ढूंढने लगा। अय्यूब को एक शाफे की जरूरत पड़ गई जो उसके लिए शफात करता।
जो उसके लिए आंसू बहाता, जो उसके लिए दुआ करता। हमारे दरमियान कोई सालिस नहीं। सुने ये खुदा के बंदा अय्यूब अपने गंभीर और बदतरीन हालात के दरमियान, जब मुश्किलात थी, जब हालात उसके खिलाफ थे, जब लोग उसके खिलाफ थे, यहां तक कि उसके अपने उसके खिलाफ उठाए, तो अय्यूब क्या कहने लगा? हमारे दरमियान कोई हमारे सालिस दरमियान नहीं कोई सालिस नहीं जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। कोई सालिस नहीं है, कोई सालिस नहीं है, कोई शफाअत करने वाला नहीं है कि हमारी मुश्किलात में हमारा मददगार हो सके। जब आप मुश्किल हालात में से गुजरते हैं तो कभी आपने सोचा है इसके बारे में कि कौन आपके लिए शफाअत करेगा? हम खुदा के खादमों के साथ रजू करते हैं, हम खुदा के खादमों से बात करते हैं और कहते हैं भाई साहब तुसी साडे वास्ते दुआ करो। जब हम ये कहते हैं आप हमारे लिए दुआ करें, तो इसका मतलब है हम ये कह रहे होते हैं कि आप हमारी शफाअत करें, आप हमारे शाफे बन जाएं, ठीक? आप हमारे लिए खुदा की मर्जी को जाने, आप हमारे लिए आंसू बहाएं। अय्यूब खुदा के हुजूर मुल्तजी था, कहता है कि कोई सालिस, कोई शफाअत करने वाला नहीं है, क्योंकि अय्यूब को उसके लिए कोई ऐसा नजर ही नहीं आया। उसकी बीवी भी उस पर उंगलियां कसने लगी, उसको ताने मारने लगी, उसके दोस्त भी उसे खुदा के बारे में बदगुमान करने लगे। आज हमारे लिए खुशखबरी की बात यह है कि हमारा हमदर्द, हालेलुया, जो हमारी कमजोरियों में हमारे साथ खड़ा हो जाता है, हालेलुया, जो हमारी फतूहात में हमें बकअप करता है, जो हमारी फतूहात में हमारे लिए शादमानी करता है और हमारी कमजोरियों में हमारा जोर बन जाता है। यीशु मसीह नासरी, खुदा का इकलौता बेटा, बाप के दाहिनी तरफ बैठकर हमारे लिए शफाअत कर रहा है, हालेलुया। इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं है। हमारे पास सालस है, हमारे पास शाफे है, हमारे पास शफाअत करने वाला है। और फिर इस शाफे ने, जो आज आसमान पर बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, अपनी जमीनी जिंदगी में भी अपने शागिर्दों के लिए बड़ी शफाअत की थी, बड़ी शफाअत की यीशु ने। यीशु ने कहा, शमाउन, ऐ शमाउन, देख शैतान ने तुमको मुझसे मांग लिया, लेकिन मैंने दुआ की है कि तुम्हारा ईमान जाता ना रहे। खुदावंद कभी भी ये नहीं चाहता कि हम आजमाइशों में से ना गुजरें। खुदा चाहता है कि हम आजमाइशों में से गुजरें, लेकिन उन आजमाइशों में से वो हमें जब गुजारता है तो हमें हकीकी परिस्तार बनाता है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि although we go through the hell, yet we still smell like heaven. हम जहन्नुम में से भी गुजर जाएं तो हमारे अंदर से खुशबू आसमान ही की आएगी। हालेलुया, हालेलुया। सदरक, मिस्क और अब्दुन्नजू, नबूकदनजर ने उनको आग की उस भट्टी में डाल दिया जिसमें आग इस कदर शिद्दत इख्तियार किए हुए थी कि वो अंदर जाते ही भस्म हो जाते। लेकिन वो तीनों शहजादे थे, उन्होंने शाही लिबास पहने हुए थे, इत्र भी लगाया होगा, होते क्लोन ने ना, परफ्यूम्स ने, क्लोन्स ने, उन्होंने इत्र लगाया होगा। लेकिन देखिए खुशी की बात, खुशखबरी की बात, गवाही की बात कि वो तीनों शहजादे उस आग के अंदर दाखिल हुए हैं। ना तो उनका लिबास जला है, ना उनके बाल जले हैं, और ना उनमें से जलने की स्मेल आई है। जैसे इत्र लगाए हुए वो आग के अंदर गए थे, उसी खुशबू के साथ, इत्र की खुशबू के साथ वो बाहर निकल आए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा हमें हर तरह के हालात में संभालने की कुदरत रखता है। आमीन। सो यीशु ने अपनी ज़मीनी खिदमत में अपने शागिर्दों के लिए भी शफाअत की। अगर आप हवाला लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं। लूका की इंजील 22वां बाब है और उसकी 31वीं और 32वीं दो या
اب دوسری خوشخبری کیا ہے؟ ایک تو خوشخبری میں نے آپ کو دے دی ہے. کیا ہے خوشخبری؟ کہ یسوع مسیح ہمارا شافع ہے. کیا ہے؟ شافع ہے. پھر ڈیفرینسیشن دیکھ لیں ان دونوں لفظوں میں. ان دونوں لفظوں میں فرق ہے، شافی اور شافع. شافی کا مطلب ہے شفا دینے والا، اور شافع کا مطلب ہے شفاعت کرنے والا. سو یسوع مسیح ہمارا شافی بھی ہے اور شافع بھی ہے. ہیلیلویا. اب دوسری خوشخبری، ایوب کو 1 سالس چاہیے تھا. کتنے؟ بتائیے ذرا کتنے؟ ایوب نے کہا ہمارے لیے کوئی سالس نہیں ہے. ایوب کو 1 سالس چاہیے تھا، لیکن خدا قادر مطلق نے اپنے لوگوں کو 2 سالس دے دیے ہیں. ہیلیلویا. 2 شافع دیے ہیں خدا نے ہمیں. ایک آسمان پر ہے ہمارا بڑا سردار کاہن یسوع مسیح راست باز، اور دوسرا ہمارا شافع، دوسرا ہماری شفاعت کرنے والا خدا کا پاک روح ہے، جو روح زمین کے اوپر ایمانداروں کے اندر رہ کر شفاعت کرتا ہے. ہیلیلویا. ایک آسمان سے شفاعت کر رہا ہے، دوسرا زمین پر رہ کر شفاعت کر رہا ہے. تو پھر ساری زندگی چ فتوحات ہی فتوحات ہونی چاہیے. ہیلیلویا. نو کمپلینٹس، نو مرمرنگ، نہ شکایت نہ بڑبڑاہٹ، بلکہ ہم فتح اور جلال سے آگے بڑھتے چلے جائیں. آمین. ہماری زندگی میں سے ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کو جاری ہو. ساری یہی آج صبح ہم سیکھ بھی رہے تھے خدا کے خادم کے وسیلہ سے، کہ ایمان اور شکر گزاری یہ دونوں متوازن ہیں. اور اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے 2 شافع ہیں، ایک آسمان پر دوسرا زمین پر، تو پھر ہمیں شکر گزاری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. دیکھنا چاہتے ہیں حوالہ؟ دیکھیے رومیو کے نام کا خط ہے. رومیو اس کا 8واں باب ہے اور اس کی 26ویں آیت میں یوں لکھا ہے، سنیے. رومیو 8:26. اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا. 27ویں آیت میں لکھا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے. ہیلیلویا. سو خدا کا پاک روح ہماری شفاعت کرنے کے لیے موجود ہے. اور لکھا ہے ہم نہیں جانتے، جس طرح ہم دعا کرنا نہیں جانتے. یہ بڑی خاص بات ہے، ذرا اس کو بھی سیکھیے. 26ویں آیت میں جس طرح ہم دعا کرنا نہیں جانتے، اور 28ویں آیت میں لکھا ہے ہم کو معلوم ہے کہ ساری چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. ایک آیت میں لکھا ہے ہم نہیں جانتے، اور دوسری آیت میں لکھا ہے ہم کو we know. We don't know and we know. ہم نہیں جانتے اور ہم جانتے ہیں. اب جو نہیں جانتے اس کو جاننے کے لیے ہمیں خدا کے حضور میں جھکنے کی ضرورت ہے. جو نہیں جانتے اس کا مکاشفہ خدا سے لینے کے لیے ہمیں خدا کے حضور سربسجود ہونا ہے. لیکن جو ہم جانتے ہیں اس کے لیے ہمیں شکر گزاری سے آگے بڑھنا ہے. ہیلیلویا. اس کے لیے ہمیں فتح سے آگے بڑھنا ہے. ہیلیلویا. آج آپ نے جانا ہے کہ ہمارا دوسرا شافع کون ہے؟ The Holy Spirit. خدا کا پاک روح جو ہمارے اندر سکونت کرتا ہے، ہمارے اندر رہ کر ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے. ہیلیلویا. اور پھر اب 2 شفاعت کرنے والے ہمیں ملے ہوئے ہیں. میں پھر سے بتاؤں گا، ایک آسمان پر اور دوسرا زمین پر. تو یہ دونوں جو شفاعت کرنے والے ہیں یہ تو ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں، یعنی ایماندار کے لیے،
مسیحی ایماندار کے لیے جو اپنے اقرار پر قائم ہے, جس نے یسوع مسیح کو بطور شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے, یہ دونوں مل کر اس کے لیے شفاعت کر رہے ہیں. تو جس کے لیے شفاعت ہو رہی ہے, اب اس کو بھی کسی کے لیے شفاعت کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ That is a question. میری بات کی سمجھ آ رہی میرے بہنوں بھائیوں؟ آپ کے لیے خدا کا پاک روح شفاعت کر رہے ہیں, آپ کے لیے خدا کا بیٹا شفاعت کر رہے ہیں. تو جب آپ کے لیے دو لوگ شفاعت کر رہے ہیں, تو کیا آپ کو بھی کسی کے لیے شفاعت کرنے کی ضرورت ہے؟ یس آف کورس. آپ قوموں کے لیے شافع بن جائیں, آپ مرتی ہوئی دنیا کے لیے شافع بن جائیں. وہ جو گناہ میں لت پت ہیں, وہ جو گناہ کی آگ میں جل رہے ہیں, یہودا کے خط میں لکھا ہے انہیں جھپٹ کر آگ میں سے نکال لو. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. آپ لوگوں کے لیے شفاعت کرنا شروع کریں, آپ قوموں کے لیے شفاعت کرنا شروع کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں خدا اس دنیا کے حالات بدل دے گا. ہیلیلویا. خدا قوموں کے درمیان ہم آہنگی کو پیدا کر دے گا, اور اس کا جواب بڑا خداوند نے کوئکلی ہمیں دیا ہے. یہ پچھلے دنوں کی بات ہے جب امریکہ اور ایران کی جنگ کا خدشہ تھا. And they were ready to fight. بالکل تیار تھے, صرف ایک حکم جاری ہونا تھا, اٹیک, اور کام شروع ہو جاتا. لیکن ایمانداروں کی دعاؤں نے گیم چینج کر دیا. So you guys are the game changers. Hallelujah. کلیسیا گیم چینجر ہے. کلیسیا حالات کو بدل سکتی ہے. آپ لوگوں کے لیے شفاعت کریں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے, بلکہ خدا کی بادشاہی کا حصہ بننا شروع ہو جائیں گے. آپ کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے, آپ کو اپنی رسپانسبلٹی کو لینے کی ضرورت ہے. سو ہمیں بطور کلیسیا کہانت بخشی گئی ہے, اور اس کا میں آپ کو پروف دیتا ہوں. ہم کاہن ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم صرف کلیسیا نہیں ہیں, ہم صرف ایماندار نہیں ہیں, ہم صرف یسوع مسیح کے پیروکار نہیں ہیں, ہم صرف خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں, ہم کاہن ہیں. کہیے ہم کاہن ہیں. میں کاہن ہوں, میں کاہن ہوں, میں شافع ہوں. مجھے شفاعت کرنی ہے اور میں شفاعت کروں گا, میں شفاعت کروں گی. آئیے دیکھیے پطرس کا پہلا خط ہے, اس کا 2 باب ہے اور اس کی 9 آیت. ہیلیلویا. 1 Peter chapter 2 verse 9. کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے, جی. لیکن تم ایک برگزیدہ نسل, سنے تم ایک برگزیدہ نسل, شاہی کاہنوں کا فرقہ, ہیلیلویا, شاہی کاہنوں کا فرقہ. مقدس قوم, تھینک یو سو مچ. شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں آپ. کیا ہیں آپ؟ شاہی کاہنوں کا فرقہ. ہیلیلویا. شہنشاہی شاہ بچے. ہیلیلویا. شہنشاہ کے بچے, کہانت کرنے والے, شفاعت کرنے والے. تو پھر ہمیں اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھنا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے. ہمیں دوسروں کے لیے شفاعت کرنی ہے کیونکہ ہم شاہی کہانوں کا فرقہ ہیں. ہمیں کہانت سونپی گئی ہے. اب کاہن کا کام کیا ہوتا تھا؟ ہم کاہن ہیں نا, آپ کاہن ہیں, کاہن ہیں آپ لوگ, آپ کاہن ہیں. ہیلیلویا. اب سنیے کاہنوں کا کام کیا ہوتا تھا. کیا کرتے تھے کام؟ وہ قوم کے لیے شفاعت کرتے تھے, وہ قوم کے لیے قربانیاں چڑھاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اے ذرا اوکھا کام مجھے سن لیو. کیا کرتے تھے؟ قربانیاں چڑھاتے تھے. وہ بیلوں بکروں بچڑوں کو ذبح کرتے تھے قوم کے گناہوں کی مخلصی کے لیے, تلافی کے لیے, معافی کے لیے. لیکن آج آپ اور مجھے بطور کاہن کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں جی, شفاعت. لیکن قربانی بھی چڑھانی ہے. تو کیڑی قربانی ہے وہ؟ ہاں جی, قربانی بھی چڑھانی ہے نا پاجی. وہ کیڑی قربانی ہے؟ رومیو 12:1 پالوس کہتے ہیں پس سے بھائیو
میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. بس یہی تمہاری معقول عبادت ہے. Hallelujah. That's a reasonable service before the Lord. اپنا بدن خدا کے حضور قربانی کے طور پر چڑھانا ہے. پولس کہتے ہیں ہمیں بدن کی خواہشوں کو اس کی رغبتوں سمیت کھینچ کر صلیب پر کیلوں سے جڑ دینا ہے تاکہ ہم نظر نہ آئیں بلکہ مسیح نظر آئے. ہم زندہ نہ رہیں بلکہ مسیح ہم میں زندہ رہے. ہم کاہنوں کو آج اپنے بدنوں کی قربانی چڑھانی ہے. وہ کیسے چڑھائیں گے؟ روزے کے ساتھ. اپنے واسطے تے روزہ رکھنے ہیں نا. قوموں کے لیے بھی رکھنا شروع کریں, اپنے ملک کے لیے بھی رکھنا شروع کریں, اپنے شہر کے لیے بھی رکھنا شروع کریں, اپنی گلی کے لیے, اپنے محلے کے لیے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے آپ روزہ رکھنا شروع کریں. خدا آپ کے بدن کی قربانی کو بھی اپنے حضور مقبول ٹھہرائے گا اور آپ کی شفاعت کو بھی اپنے حضور مقبول ٹھہرائے گا, اور خدا ان قوموں کو بخش دے گا, ان زندگیوں کو بخش دے گا, کیونکہ خدا نے آپ کو, مجھے, ہم سب کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم اس کی بادشاہی کو روئے زمین پر وسعت دے. یسوع ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. ہیلیلویا. لکھا ہے پس آؤ ہم, 2 دفعہ ان آیات میں پس آؤ ہم استعمال ہوا ہے اور یہ دعوت ہے. That's an invitation. پس آؤ ہم, بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں. Let's go before the throne of grace, the throne of mercy with boldness, دلیری کے ساتھ, کہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے. ہیلیلویا. آئیے سروں کو جھکائیں, آنکھوں کو بند کریں گے. تھینک یو جیسس.